منانا تو پھر میں آپ کو کیوں بتاؤں. ٹھیک ہے, بہت مشکل کام ہے. ناراضیاں تو ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, پھڈے بھی ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ نئی شادی کرتے ہیں تو پرانے والوں سے تو اسی وقت سے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. وہ 6-7 مہینے لگتے ہیں اس کو نمٹانے میں, اس میں بڑی پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اور پیسے نہیں ہو تو آدمی پریشان بھی ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کی جو آج کل مزاج ہے وہ زبانی لارے رپوں سے وہ نہیں. آج کل خواتین کا مزاج یہ ہے کہ بھائی, یعنی خاص طور پہ دوسری شادی کرنے کے بعد پھر اگر آپ بیگم صاحبہ نے مطالبہ کیا کہ یہ چاہیے اور آپ منع کر دیں تو فوراً آپ کو تانا سسرال کی طرف سے ملے گا, جب پیسے نہیں تھے تو دوسری کی کیوں, چاہے وہ آپ کتنا ہی خرچ کر رہے ہوں. وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کھلا کیا رہا ہے, یہ دیکھا جائے گا جو ہم نے مانگا وہ انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, تو جب نہیں ہے تو پھر دوسری کیوں کی. اچھا صاحب, آپ نے ماشاءاللہ پچھلے چند سالوں میں کافی ٹریول کیا, مختلف کنٹریز میں گیا, تو پاکستان کے علاوہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ دوسرا گھر آپ اس کنٹری کو بنائیں تو وہ کون سا ترکی. اور کیوں ہوگا؟ دیکھیں ترکی اس لیے ہوگا, ایک تو وہاں کی آب و ہوا بہت خاندانی ہے. میں ترکی گیا ہوں, صحتیں لوگوں کی بڑی خاندانی ہیں, خوش مزاج لوگ ہیں, اور ان کا اپنا دیکھیں ترکی جو ہے نا, ترک ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے انگلش کو اپنے کلچر میں نہیں آنے دیا. حالانکہ وہ بہت لبرل ہو گئے, لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا اصل جو کلچر ہے نا وہ ابھی تک محفوظ ہے. ان کے اپنے ڈاکٹر ہیں, اپنے انجینئر ہیں, کہ زبان نہیں چینج ہونی دی انہوں نے. یعنی ترکی کا جو صدر ہے نا وہ میرا خیال ہے دیٹ اور دس کے علاوہ اس کو انگلش کا کوئی لفظ نہیں آتا. لبرل ہونے کے باوجود ان کی اپنا ایک تاریخ سے, ہسٹری سے ان کا ایک جو اسلامک ہسٹری ہے, جو خلافت عثمانی ہے, جو اصل میں ہمارا کلچر تھا, اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ. آپ کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں, اور آپ ان کو کیا آگے عالم بنائیں گے یا ڈاکٹر, انجینئر؟ دیکھیں میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں اور 2 سوتیلے ملا کے 16 ہیں. سر یہ ایک آخری بس سوال ہے, وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں طلاق خلا بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور آپ تو اکثر اسی پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مزید اس پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچے جو ہیں والدہ کو دے دیے جاتے ہیں کیونکہ مائنر ہوتے ہیں, یعنی کہ والدہ کے اس میں ہوتے ہیں, تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھگا کے لے جاتے ہیں. اب ایک حدیث میرے سامنے آئی تھی, میں آپ چاہوں گا آپ اس کی اگر وضاحت کریں کہ اگر کوئی بچے کو اس کے والدین میں سے کسی سے الگ کرے تو قیامت کے دن مفہوم ہے کہ اس کے جو پیارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے الگ کر دے گا. اس حدیث کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, کہ نہ بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے نہ ماں کو. تو اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو زیادہ تر کیسز یہی ہو رہے ہیں کہ خواتین بچوں کو لے کے غائب کر دیتی ہیں. تو اس پہ خواتین میرے خلاف بہت کمنٹس کرتی ہیں کہ مصعب عورتوں کے خلاف بولتے ہیں. میں نہیں عورتوں کے خلاف بولتا, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جب ڈیورس کا مسئلہ ہوتا ہے نا, یا عدالتی خلا کا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں عدالت مکمل سپورٹ خواتین کو کرتی, اور مرد اس طرح رلتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ٹھیک ہے کچھ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر کے مرد کا ستیہ ناس کر دیتی ہیں. آتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں 9 مہینے سے بچوں سے نہیں ملا, 10 مہینے سے ملا, پھر آپ کا عدالت سارا خرچہ آپ سے لے گی, بچی کو سوتیلا باپ پالے گا. آپ کو 10 قسم کے دماغ میں آ رہے پتہ نہیں یہ بچی کی عزت وہاں محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن عدالت آپ کے رونے کو نہیں دیکھتی, کیونکہ سارا ویسٹرن سے جو ہے نا, جو عورتوں کے حقوق ہم نے جو اسلام نے دیے ان کو تو فوکس نہیں کیا جا رہا, سارے وہاں سے لیے جا رہے ہیں. اور جیسے ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا ہے یہاں بھی, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ کل شادیاں کرنا چھوڑیں گے کہ یار علیحدگی ہو گئی تو بچے تو گئے. دیندار لوگ بھی ایسے ہیں جو لڑکی والے اور ان کے والد یا معاونین جو بچوں کو ان کے باپ سے محروم کریں, تو ان کے وعید ہے کوئی؟ بالکل, کیوں نہیں وعید ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے, وہ فاسق ہے, وہ ظالم ہے. یہ تو قرآن نے 3 قسم کے القابات سے نوازا ہے. تو جب اللہ نے ایک فیصلہ کیا بھائی ڈیورس کے بعد بچے جو ہیں چھوٹے بچے ماں کے پاس رہیں گے, 7 سال کا بیٹا ہو جاتا ہے تو نہ باپ کو نقصان ہوگا نہ ماں کو, یعنی باپ کے پاس رہے گا, باپ خرچہ اٹھائے گا, لیکن کس بچے نے ایجوکیشن کہاں حاصل کرنی ہے اس میں باپ کی رائے چلے گی, اس میں ماں کی, ولی باپ ہے. تو آپ عورتوں کے حقوق کو ایسا کر کے کہ مرد کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دو آپ, یہ کون سے حقوق ہیں؟
ایک ہفتے میں ایک رات یا 24 گھنٹے وہ رہیں گے باپ کے پاس، تو یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا کتاب؟ دیکھیں یہ تو فقہاء نے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے نا. قرآن میں تو اجمالی طور پہ بیان کیا کہ بچوں کی وجہ سے نہ باپ کا نقصان نہ ماں کا. تو ظاہر ہے کوئی تو اصول ہوگا نا. اب بچوں کو ایک ہفتے میں ایک دن بھی باپ کے ساتھ اگر نہیں رہ رہے تو اس کا مطلب باپ کو نقصان پہنچا رہے ہو آپ. اور اگر ماں سے چھین کے مکمل باپ کو دے رہے ہو تو ماں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ. اور مفتی صاحب اس میں بچوں کا بھی تو سب سے پہلے نقصان ہے کہ ان کو اپنے ددیال سے قربت ہی نہیں ہوگی. ددیالی رشتوں کو نہیں جانیں گے، وہ باپ کی تربیت سے محروم ہو جائیں گے. سنگل مدر والا سسٹم ہو جائے گا جو یورپ میں چل رہا ہے.